अकल थक जाती। इश्क ना मुकदा है ना मुकदा है ना थकदा है ना चुकदा है ना बिकदा है। इश्क समाज फरमाए इश्क मैं बढ़ता इश्क मैं बढ़ता तो इश्क ने रसाई तो लई मैं गया से इश्क ने कोलो दाद लग गई। इश्क मेरी कनाई लुट गई। इश्क लुटदा वलिया पैगंबरानो। इश्क लुटदा वलिया पैगंबरानो। इस इश्क ने कई बादशाहां दी बादशाही लुट लई। इस इश्क ने कई बादशाहां दी बादशाही लुट लई ते बुनिया हजे तेरा की लुटिया। इस इश्क ने खुदा दी खुदाई लुट लई। इश्क ने राह वे खुदाए ना खुदा वे खुदाए आशिका दे सर झुका देता है ना काबा वे खुदाए ना करबला वे खुदाए आशिका दे सर झुका देता है ना काबा वे खुदाए ना काबा वे खुदाए ना करबला वे खुदाए। जुल्म कितना भी तकड़ा होवे जुल्म कितना भी तकड़ा होवे बगावत नु तक नहीं सकता। सामने दे ते चल सकता है सामने दे ते चल सकता है तलावत नु कोई तक नहीं सकता। जुल्म कितना भी तकड़ा होवे सामने दे ते चल सकता है तलावत कोई तक नहीं सकता। सामने दे ते चल सकता है सामने दे ते चल सकता है तलावत नु कोई तक नहीं सकता। बाजार के हजूम से क्या दो बाजार के हजूम से क्या दो बाजार के हजूम से क्या दो खामोश रहे। बाजार के हजूम से क्या दो खामोश रहे। सामने दे पे हुसैन का नाम पे मुराद रहा है। इतना अशक बोलिया अशक की करना हाजी साहब अशक करना है। अब सामने दे पे तलावत हुसैन नहीं अब कुरान तलावत हुसैन कर रहा है। अब कुरान तलावत हुसैन कर रहा है। हुसैन तेरा हुसैन मेरा हुसैन रबदा हुसैन अर्शा वाले रबदा। हुसैन तेरा हुसैन मेरा हुसैन रबदा हुसैन अर्शा वाले रबदा। अगर हुसैन शहीद न होते हैदर यजीद होता खुदा के घर में अदा न होती नबी की सुन्नत अदा न होती। नारा तकबीर नारा रिसालत नारा हैदर नारा गौसिया मेरे तरीक़त मेरे शरीयत जनाब सैयद अब्दसी सबसे खारी किस्तों के लाए अक्तों के लाए शानों के लाए हीरे मोती गदरिया के थाल में रख के माइक सदा से पेश करना। उस तो बाद इंशाअल्लाह ताला दूसरी गरीब के सदाते मोहताज शख्सियत नहीं हाफिज मोहम्मद ज़ुबैर फरीदी साहब खता फरमाएंगे। तुसी बेसब्दा खता समझ फरमा। ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع صدورنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ورؤوفنا ورحيمنا وسميعنا وعليمنا ونورنا ونور
ونور ديننا ونور عيوننا ونور قبورنا ونور بيوتنا ونور ذات ربنا ووسيلنا ومليكنا وملك ملك ربنا بإذن ربنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم زندگی کا مزہ آوے دلدار دکھتے زندگی کا مزہ آوے دلدار دکھتے موت آوے سر پورے جسم نسبت پاکاں دی مل جائے جنتی جسم نسبت نیکاں دی جسم نسبت ولیاں دی مل جائے او جنتی پانے کتا کوئی بیٹھا کوئی غار بے بھوکے کر لے جب بھی کوئی ظلم دنیا جانا پہ کر لے جب بھی کوئی ظلم دنیا جانا پہ رب آخر میں بخشاں گا آؤ یار دے بھوکے رب آخر میں بخشاں گا آؤ یار دے بھوکے سب طریقہ ہندہ مدین دلائے ایک خدا وحدہ لا شریف بھی ذات ببرکات اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ختم برحانہ خودی بپایا ہندو سنہ صبح ان گنت درود پاک تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین آقا انعامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دستخون جو ساگے واسطے حاضری اور رحمتم کی آئے عزیزن محترم عرص پاک کی محفل پاک عرص پاک کی محفل پاک عرص نا عام بندے نے نہیں دیتا میرے مصطفیٰ نے دیتا ہے اور میں مختصر اس واسطے حضرت علامہ صاحب نے
بڑی کرم نوازی فرمائی. برادر صغیر سید شبیر احمد شاہ صاحب کا پروگرام سی میرے کو اس کے بعد، لیکن انہوں نے ایمرجنسی اتنے رکنا پہ گیا. پھر فوری طور پہ علامہ صاحب سے خدمت حاصل کی تھی اور ماشاءاللہ اتنی پیاری تقریر کرنے نے اس طرح بڑے ہو گئے ہیں تقریر کر کر کے. آواز کا بھی مسئلہ ہو گیا، ساری چیزیں صرف حاضری لوانا اس کے اور جناب نو مبارکباد دینا اس کے کہ اللہ تعالیٰ دی محبوب بھی دیکھتے پہنے اولیاء کرام بھی دیکھتے پہنے. اصحاب سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ جس مقام سے کملی والے کا ذکر ہوتا ہے میرا مصطفیٰ دیکھتا ہوتا ہے. اس واسطے تمام دوستان انتظامیہ نے بالخصوص حاجی محمد رفیق اور برخوردار محمد ابراہیم اسماعیل محمد جمیل اور اج دی محفل پاک دا سبا بالخصوص اسی ایک درویش آدمی قسم خدا کی جس وقت اللہ تعالیٰ نے اس میں رزق دیتا ہے تو پھر روزیاں کو دیکھ 400 پیکٹ بنانے تو میرے کو پوچھنا چاہتی کوئی ایسے کار جنہوں نے روزے رکھنے ہوئے تو اسوں نے کار سامان کو چاہیے. اور جی میں نشاندہی کرنی اتنے میاں اشرف نے آپ کے سر چک کے لے جانا اور میں نے پھر بات دسنا کہ میں منڈیا نہیں کر لیا، میں آپ چک کے لے گیا اس واسطے خوشی نشاندہی میں کروں جی ضرور دما منڈے سن. اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے نیکیاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ محفل پاک کا ثواب ساڈے برادر میاں محمد صدیق صاحب اور محمد رفیق اپنا محمد اشرف صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت فرمائے. اس محفل پاک کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ارجاب بلند فرمائے. اللہ کا پاک کلام الا ان اولیاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا اور لفظ ہے علامنا خبردار. خبردار اللہ گل کی فرمایا جی کہ بولنے لگے گستاخی کر بیٹھے انہوں کی شان سے. تو میرے کملی والے نے فرمایا اللہ پتہ کی فرماتا ہے من عاد لی ولیًا قد آذنت بالحرب، جس نے میرے ولی اللہ نال گستاخی کی دشمنی کی اللہ فرماتا ہے انہیں میرے نال دشمنی کی. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اتم برہانہ کے محبوب دی عظمت و رفت کہ کملی والے آقا انعامدار سرور کائنات فخر موجودات دا ذکر ہے، یہ عجیب ذکر ہے. فرشتے بھی کرتے ہیں، انسان بھی کرتے ہیں، خود خدا بھی کرتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ میری جگہ ہم نہیں بنانا تھوڑی جی بار اپنا دوجے جڑے دوست آئے ہوئے نورانی چیئر چل رہے ہیں نوجوانوں کے انہوں نے چھوٹی جانی چاہیے تھوڑا جا کما بھی لو اس کے اللہ نے فرمایا خبردار بے شک جو اللہ کے دوست نے اللہ کا دوست کون بنے گا جو مصطفیٰ کا غلام ہوئے گا. جتنا قرب ہوئے گا میرے کملی والے کے نال یہ ضروری شرط نہیں. صحابہ کرام کی ذات اقدس سارے واسطے محترم ایمان کا جز اہل بیت سارے ایمان کا جز. اللہ نے فرمایا ذرا دور بے کے بھی نظارہ کرو، ذرا دور بے کے بھی نظارہ کرو. بے کملی والے فرما دے رہے ہیں جمعہ کا فرمایا عمر کھڑا ہو جا اگر تمہارے فاروق کھڑے ہو گئے، علی تم بھی کھڑا ہو جا، علی مرتضیٰ مشکل کشاد شیر خدا کھڑے ہو جائے. حضور نے فرمایا اے علی اے میرا جبہ ہے، توجہ میرے بلے رکھنا اور چند منٹ کا گفتگو کرنی. اے میرا جبہ ہے، اس جبے میں ڈھلو دونوں جنے جاؤ. افضل الصحابہ ایک مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا،
دوسرے عمر فاروق جنہاں دی شان دے اندر قرآن پاک کی 40 آیتاں آئیاں جنہیں عمر فاروق دی رائے بڑی اللہ نے انہیں قانون نافذ کر دیتا. یہ عظیم ہستیاں حضور توڑنے کتنے پہنے توجہ میرے بلے کملی والے نے فرمایا ہے میرا جبہ لے جانا میرے عاشق کو پہنانا جدو پہن لگے کہ انہوں کہنا میری امت کی بخشش واسطے دعا کرے میری امت کی بخشش واسطے دعا کرے. صحابہ اکرام حیران ہوئے کملی والے اس عاشق نے تمہیں دیکھا ہے فرمایا نہیں ہن اگلی گل صحابہ اکرام کرتے ہیں سنیا تسی دیکھا فرمایا میں تو روز دیکھنا جس طرح سے میں تم سجا کے بیٹھا میں فرمایا میں روز دیکھنا اللہ اکبر جدو جانا کہنا میرا جبہ پہن لگے میری امت کی بخشش کی دعا کرے اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کر واسطے آئے ارشاد فرمایا یمن کے لوگ میرے قریب آئے مکے کے لوگ مدینے میں پیچھے ہو جائے امیر المومنین مکے کے لوگ قریب آ گئے جب قریب آئے نا تو مکے کے لوگوں نے آگے دوسری طرف دور ہوئے یمن کے قریب آئے یمن میں فرمایا یمن کے لوگوں جو صرف بنو مراد قبیلے میں رہ گئے باقی تھوڑے پیچھے ہو جائے بنو مراد قریبی کی چند کے بندے رہ گئے ارشاد فرمایا تھوڑا تعلق بنو مراد نہ لے عرض کی تھی ہاں مومنین فرمایا تھوڑے وچ کوئی ابیس کرنی ہے توجہ ہے جناب تھوڑے وچ کوئی ابیس کرنی ہے. ایک آدمی کھڑا ہویا امیر المومنین فلاں جگہ دیتے اٹھ چرا رہا ہے کدے کدے گفتگو کرتا ہے زیادہ تر چپ ہی نہیں ہے. ارشاد فرمایا کس طرح اٹھ چراتا پیا امیر المومنین پیدل بھج اٹھے کہ جناب پیروں میں ننگے بھج اٹھے. حضرت حیدر کرار علی المرتضیٰ کو پتہ لگ گیا کہ آپ بھی چلے گئے. اللہ اکبر ایک دیوانہ جب بندہ کھڑوتا ہے کہ جناب عمر فاروق ہے علی المرتضیٰ ہے کچھ عمران اسموں کا اور بھئی اٹھ چرانے والے تیرا نام کی انہوں نے کہا عبداللہ حضرت عمر فاروق فرماندے نے عبداللہ سارے ہی ہیں اللہ دے بندے تو سارے ہی ہیں تو آپ کا نام دس. حضرت علی المرتضیٰ قریب ہوئے ارشاد فرمایا اللہ کے بندے وہ نام دس جڑا تیری ماں نے رکھا ہے وہ نام دس جڑا تیری ماں نے اکھوں نے بند کر دیا. میں کہا لوگ میں ابیس کرنی کرتے لوگ میں ابیس کرنی کرتے. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو پوچھتے ہیں کہ تیرا نام ہے ابیس کرنی. میں کہا حضور میرا نام ابیس کرنی میری ماں نے رکھا ہے. ارشاد فرمایا تو میں اپنا ہاتھ بخا ہاتھ دیکھیا ارشاد فرمایا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے سچ فرمایا. پھر یہ ایک نشانی ہے کہ تھوڑا جب برس کا نشان ہے. اس نے آخیا یار تسی کون لوگ ہو تسی کون لوگ ہو. میں کیا کملی والے دے صحابی یہ امیر المومنین عمر فاروق میں علی المرتضیٰ تو پوچھنے لگیا کہ تمہیں ساری نشانیاں میری کنے دسیاں. اس نے آخیا اسی جمعہ پڑھتے پیسے انہیں کھڑا کر کے تیری ساری نشانیاں دسیاں تو یکا یک نے نعرہ ماریا بے ہوش ہو گیا زبان مصطفیٰ نے میرا بھی نام دیا. کملی والا مینوں بھی یاد کرتا رہا کتنی دیر بیہوش رہا کتنی دیر بیہوش رہا. اللہ اکبر جدو ہوش آیا تو دونوں ہستیاں کول بیٹھیاں نے. ارشاد فرمایا ابیس کرنی
یہ سانوں پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری اکھاں نال نہیں دیکھیا، ارشاد فرمایا بالکل نہیں دیکھیا، تسی اسی وقت نال رہے جی 30 سال میرے کملی والے کی زیارت کرتے رہے ہو، سونے مصطفیٰ دی داڑھی مبارک دے وچ وال چٹے کتنے سن، توجہ سونے مصطفیٰ دی داڑھی مبارک دے اندر وال چٹے کتنے سن، انہیں رات دن ہستیاں علی بن مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم حضرت عمر فاروق 23 سال حضور دی خدمت چ رہے، ارشاد فرمایا ویس کرنی اسی گنے تو نہیں، فرمایا میں مصطفیٰ نو ویکھیا نہیں، میں دساں تن من مارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، تن من مارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، یا مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا، ہر نعمت دیتا ہے خدا، ہر نعمت دیتا ہے خدا، پروار کی ان پر دیتا ہے، ہر نعمت دیتا ہے خدا، پروار کے ان پر دیتا ہے، کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا، کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا، جب قبر میں فرشتوں نے کہا اپنا تعارف پیش کرو، عاشق رسول جب ہے قبر کے اندر فرشتے پوچھتے ہیں من ربک ما دینک، خاموش ہو کے کھڑے، اللہ خاموش ہو کے کھڑے، ایک فرشتے نے بار بار پوچھ کے کہنے لگیا بابا بولتا کیوں نہیں، اس نے کہ 70 سال ایک کام کیتا ہے، 70 سال رب رب کیتا ہے، آج مزہ تائیں رب آکھے میرا بندہ ہے، اب آب آئی گئے کیوں فرشتے ہو، ہاوا عبدی یہ میرا بندہ ہے چھڑ دیو، یہ میرا بندہ ہے چھڑ دیو، قبر میں جب فرشتوں نے کہا اپنا تعارف پیش کرو، تو کہہ دوں گا کہ بس میں تو منگتا کملی والے کا، تو کہہ دوں گا کہ میں تو منگتا کملی والے کا، جس کی نسبت اللہ کے ولیاں نال ہو جائے، اور اللہ کا ولی ہندا کون ہے، جس کی نظر کے اندر چہرہ مصطفیٰ رہے، ہر وقت اٹھنے بیٹھنے سونے کی سنتوں پہ عمل کرے، اور پھر جب مصیبت پہنتی ہے پھر اللہ علیہ جو تعامل کر دینے، جو مدد کر دینے، حقیقت کے اندر وہ نہیں کر رہا ہے، اللہ کی ذات کر رہی ہوتی ہے۔ 1885 کے اندر تقریباً 100 سال جو ہے چھوڑ گیا، ہندو مسلم فساد چلتا ہے، ہندو مسلم جو فساد چلے تو مسلمانہ بھی ایک نئے شریف سے لکھے اکثریت نہیں
انہاں ہندوؤں کو چنگا پھینٹی لائی صرف پاٹ گئے بندے بھی مر گئے. جس وقت بندے مرے نا تو فوری طور پہ انگریز کی حکومت سی اس نے 1885 کے مکمل طور پہ قبضہ کر چکے سی ہندوستان پہ. انہیں فوجاں کٹیاں, فوجاں کے نال بڑا افسر آیا, اس کپتان آیا, انہاں آخیا تسی ایویں کرو ایک پاسوں لگ پاؤ, اینی فیرن کرو, مسلمان ایک طرح چھڈو. پتہ مسلمانوں بھی لگ گیا کہ ہندوؤں نے جناب علی آرمی سد لی اور وہ پجے کی کم کیتا کہ وہ اجمیر شریف خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے دربار کے احاطے کے اندر سارے مسلمان احاطے چاہے تو انگریز کپتان کہنے لگا کہ پولیس والے دیوار کو اپنی بزرگاں اگے کڈو, اینی فیرت کرو اپن کٹھے مل گئے نے, ایک نہ بچے, توجہ کرو, ایک نہ بچے. جدوں نہ فیرت کی نا تے ایک ہستی اپنا رومال کھلار کے کھڑوتی, اپنا رومال کھلار کے نا اس طرح کھڑوتی, جدھر بھی گولی جاندی ہے رومال جاندی ہے, جدھر بھی گولی جاندی ہے رومال جاندی ہے. آپ سکھیاں کا ڈھیر لا دیں گے, پھر آپ نے رومال کو اس طرح کر لیں گے. اللہ کو اکبر. 4-5 گھنٹے گولی چلتی رہی, ایک بندہ نہ مریا نہ زخمی ہویا. ایک پل میں بخش دیتے ہیں فقیروں کو شہنشاہی, یہ ادنا سے کرشمہ ہے محمد کے غلاموں کا. ایک پل میں بخش دیتے ہیں فقیروں کو شہنشاہی, یہ ادنا سے کرشمہ ہے محمد کے غلاموں کا. سرمن شہرے ایک درویش آواز لاتا گیا کہ ایک سوار سیب کھوا دیو, ایک سیب کھوا دیو, ہندوستان سے بادشاہی لے لو. اور سویرے سویرے سبزیاں لگا رہے سن سبزی منڈی کے بچے, انہوں نے کہا بابا تم آدمی ہندوستان کی بادشاہی کھول رکھ, ہندوستان کی بادشاہی جی تم دے سکنا ہے تو تم سیب نہیں لے سکتا. وہ پھر درویش کہتا ہے ایک سیب کھوا دیو, ہندوستان کی بادشاہی لے لو. ہویا ایک درویش پنڈ کیوں آیا, کہ آیا مزدوری کر, ایک دن مزدوری لگی, 2-3 دن نہ لگی. جدوں نے درویش کی آواز سنی ایک سیب کھوا دیو ہندوستان کی بادشاہی لے لو, اس نے کی کم کیتا, دکاندار کھول گیا. 2 آنے کی چوری پڑ گئی, سیبوں کی سستا زمانہ سی, وہاں پر صرف دیکھ سکتے ہیں کھا نہیں سکتے. وہ چوری پڑ گئی تو وہ مزدور آدمی جب پنڈ جو آیا سی نا مزدوری کر, انہیں کہا بابا میں نے ہندوستان کی بادشاہی نہیں چاہیے, سیب کھانا ہے, تیرا سیب کھانے سے کی کرتا ہے. اس نے جس وقت ایک سیب کھانا نا تو باقی کھلار دیتے, جناب تھپکی دیتی, فرمایا پتر ہندوستان کا بادشاہ بن گیا, ہندوستان کا بادشاہ بن گیا. مہینے یہ 2-4 دن گزرے کہ سرمن شہر ترکی کے اندر یہ آواز اٹھی کہ ہندوستان کے بادشاہ نے 100 آپ کا ملازم رکھنا ہے, جڑا جڑا جانا چاہتا ترکی کیوں, جی ہوں کوئی آگے کہ امریکہ کا مفتی ویزا لینا ہے, بندے اکٹھے ہو جان گے. اس وقت ہندوستان کا اتنا سکہ مضبوط سی, لوگ اکٹھے ہوئے. جس وقت آ گئے ہندوستان, بادشاہ وقت بیٹھا, ایک ایک کر کے گنتا گیا. جب 98 ہو گئے نا, 99 102 رہ گئے. انہوں نے کہنے لگے تھی واپس چلے جاؤ, مینوں نہیں چاہیے. انہوں نے سیب کھوانا والا, انہوں نے سیب کھوانا والا. جس وقت اس نے اتنی گل کی تو انہوں نے آخیا کوئی ایڈی دوروں آئے یا واپسی کا تو کرایا نہیں. ایک اگے بدیا, انہیں آخیا بادشاہ سلامت 98 آنے واسطے رکھ لی, 2 اللہ واسطے رکھ لیا, 2 اللہ واسطے رکھ لیا. انہوں نے بھی پرتی کر لیا. سال کو یا بعد میں پانی جنتے محلات جنتے بادشاہ نے ملازم رکھے. ترکی دے توجہ میرے بلے طریقی واقعہ, میں دادا صاحب واقعہ بیان کیتا, لوگ تڑپ اٹھے. انہوں نے واقعہ وہ کرنا چاہیے جو طریقی موجود ہو. دادا صاحب بڑی دیر کی گل ہے, ترکی میں آ گیا تو جمعرات کو اتنے محفل سجدیاں, ایک بیلی بیانی جانی دکان لگے شاید تھی بھی بیان کرو. میں یار اتنی عجیب سرکار میں کی بیان کرا. انہیں کہی
نشانے بنائے جس وقت واقعہ بیان کیتا اس وقت دو تین آدمی اٹھے اس نے اچھا بالکل تو تاریخی واقعہ بیان کیتا تاریخ کے نظر بھی لوگ اللہ اکبر سال ہو گیا مزدور کم کر رہے ہیں ایک دن بادشاہ ستا گیا تو پچھلی رات میں جاگ آئی جب جاگ آئی نا تو انہیں کنا سے قرآن کی تلاوت کی آواز دیکھا کہ پانی بھی لائی کھلوتا بادلوں کے نال نال اللہ کا پاک کلام ایویں سونا پڑھتا ہے ترکی زبان میں بڑا عظیم کاری سی اللہ کا پاک بادشاہ محلہ تو اتریا چلدیا جتھے قرآن پاک نکے تے بیٹھا پڑھی جاندا سی وہ کولے آن کے بیٹھ گیا جس وقت بیٹھا اس نے اکھاں بند کیتیاں اللہ کا پاک کلام پڑھ رہا ہے جدوں بھی تھوڑی تلاوت بند کی تھی تو انہیں اکھاں پٹھیاں تے ویکھیا کہ بادشاہ زانو بیٹھا ہویا تڑپ کے اٹھ کے ہوتا انہیں آکھا بادشاہ سلامت تسی انہیں آکھا یار تو قرآن بڑا پیارا پڑھیا ہے تو قرآن دا حافظ ہے عرض کیتی حضور حافظ ہے ارشاد فرمایا اچھا تو قرآن دا حافظ ہے انہیں آکھا جی حافظ ہے فرمایا آج تو بعد میرا جنہ عملہ ہے پاہمیں فوجی نے پاہمیں سویلین نے آج تو بعد تو سارے کا بڑا افسر بن گیا ہے آج تو بعد تو سارے دائیں نہیں لگیا بڑا افسر جب بنیا جو چیف آرمی سٹاف بن گیا ملتان جوش ہوئی بغاوت ہوئی اس بغاوت کو کچلن واسطے قطب الدین ایبک ہندوستان کا بادشاہ اس بغاوت کو کچلن واسطے جس وقت چلیا کہ اس وقت دلی تو لوگ آندے سن فروزپور دے رائے کہ ہیڈ سلیمان کی تے پاک پتن سمجھو ہے کہ پاک پتن ایتھی بادشاہ جو آیا نا تو انہوں لوگوں کو سنیا کہ بابا فرید الدین گنجی شکر دی ذاتی حدث یہ بندہ بڑا دیشہ نو مننا اسی بادشاہ اس نے اپنی آرمی سٹاف کو نال لیا کہ ابھی ایک رات نا بابا جی سرکار دے کول آئے آپ نفل پڑھ دیا آپ نے سلام دے رہا تو چیف آف آرمی سٹاف نے تعارف کرایا یہ ہندوستان کا بادشاہ قطب الدین ایبک تھوڑے سامنے بیٹھا ہے آپ مسکراندے رہے قطب الدین ایبک نے گل نہ سنی چیف آف آرمی سٹاف نے بڑا پیار کیتا محبت کیتی یہ گلاں بڑی پیار نہ سنیاں واپس گئے ہو گئی بادشاہ سے خیمے سو گیا لیکن نال دی چیف آف آرمی سٹاف نو نیندر نہ آئی جرا فوجاں دا جرنیل سی نیندر نہ آئی دل سوچی یار یہ بابے نے کیتی کیڑی ہندوستان دا بادشاہ ہو تو توجہ نہیں دیتی میرے بلے توجہ کیوں کیتی آخری پیار نے عشق نے محبت نے اٹھا لیا اور قسم خدا دی جن نے اللہ دے بڑی دی نگاہ پہ جاندی ہے نا پھر پاسے نہیں جا سکتا ایک پل میں بخش دیتے ہیں فقیروں کو شہنشاہی یہ ادنا سا کرشمہ ہے محمد کے غلاموں کا میرے کملی والے آقا ہی رکھتا سفر کائنات کے غلاموں اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دیتی ہے کہ تاجدار انبیاء نے غلاموں دے اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دیتی ہے جی توجہ میرے طرف مخلوق کو خالق کر دیا بات رہے ہیں مخلوق کو خالق کر دیا بات رہے ہیں لاندے نے فتوے شرک کر دیو بھلیا کو کیوں منگ دیو دربارہ بھی کیوں جان دیو اوہ ایسی کہنی ہے ساڑھا بھی تے عقیدہ سن لو مخلوق کو خالق کر دیا بانٹ رہے ہیں مختار پہ محبوب خدا بانٹ رہے ہیں مختار پہ محبوب خدا بانٹ رہے ہیں اور اوقات پہ محدود نہیں اوقات پہ
بھی نہ ملا ہو ان کو بھی وہ رحمت کی دعا بانٹ رہے ہیں اور شہنشاہوں نے دی ہے ان کے غلاموں کو سلامی جس نے مصطفیٰ کی نگاہ پہ شہنشاہوں نے دی ہے ان کے غلاموں کو سلامی ان کے غلام آقا کی عطا بانٹ رہے ہیں ابھی رہتی ہوئی کہ چیف آف آرمی اسٹاف کے پھج پیا پیروں ننگا بابا فرید الدین بن شکر نفل پڑھ رہے ہیں سلام دے رہا میں پتری بولا گیا تو مل کے گیا سے بادشاہ دینا چھوڑا گیا عرض کی تھی سونیا ایک گل تک بادشاہ ہے وقت ہندوستان کا بادشاہ بنگلہ دیش کے نیچے سری لنکا کے نیچے جناب ایک جگہ تین چار ٹکڑے بچے اتنا بڑا ملک اتنا بڑا بادشاہ تو دیکھو آیا سونیا تو سیوں کے لئے توجہ نہیں دیتی میرے لیے بڑے پیار نہ دیکھتے رہے ہو اور فرمایا میں دیکھتا ایک یہاں سیب ایک کھوایا ہے اصل نہیں آئی جناب سیب ایک کھوایا ہے یہ کام میرے لگ گیا ہے ایک پل میں بخش دیتے ہیں فقیروں کو شہنشاہی یہ ادنا سا کرشمہ ہے محمد کے غلاموں کا سر قدمہ چ رکھیا سر قدمہ چ رکھیا عرض کی روئی کی فرمایا ترکی کے شہر سے درویش نیچی کدھر بندہ سی ایک سیب کھوا دیو تو ہندوستان سے بادشاہی دے تو سیب کھوایا حضور کھوایا تو فرمایا ہندوستان غلامہ جائے تو غلامہ دے بچوں ہن تو چیف آف آرمی اسٹاف بن گیا ہے کہ جرنیل جدو چاہے بادشاہ خدا مار دے ان دے دل تے چوٹ لگی کی اللہ دے ولی دے دنیا گلاں نہیں جان دے تے باہر دے ملک دیاں گلاں نہیں جان دے نگاہ ولی نے متاثر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی جناب قطب الدین ایبک ملتان گیا اس یورش کو ختم کیتا بغاوت ختم کیتا واپس آئے تاریخ یہ نکی نکی کہانیاں آئیاں قطب الدین ایبک اوڑیاں جو جنی خود خودی کھیل دے نا انہوں پھول نہیں سکتے ہیں کتنے نہیں سکتے ہیں یہ جی کوئی گیم ہے وہ گیم کھیل دا ڈگیا پورے تو فوت ہو گیا اس کو بعد جڑا بادشاہ ہندوستان کا بنیا اس کا نام سی غیاث الدین بلبن اور غیاث الدین بلبن وہ بندہ سی جنہیں درویش نے ایک سیب کھوایا سی ترکی دا سی غیاث الدین بلبن وہ سی اللہ اکبر جس وقت بادشاہ بنیا سب تو پہلے نے بابا فرید الدین بن شکر سدیا تے دلی سد کے نا تے سارا دلی اکٹھا ہوا استقبال واسطے بابا فرید الدین بن شکر جو تشریف لے گئے تے اس نے آپ باندلا کے پورے مجمع تے بابا فرید الدین کے قدموں چ رکھ دیا ارشاد فرمایا بادشاہ ہے تاج میرے قدموں چ رکھدا ہے انہیں کہا سونیا میری تو دے قدموں دے سمجھ احسان والے کے جان دے نے تو میرے تے کمرے چ لے گیا کہنے لگیا جو تسی پسند فرماؤ تو میں اپنی بیٹی کا رشتہ دینا چاہتا ہوں پاک پتن بڑے جو بڑے جو جانے ایک ڈولی اجے تک نہیں پئی 900 سال کے زمان ایک ڈولی اجے تک نہیں پئی اس بی بی صاحبہ کی سی جو کہ الدین بلبن بیٹی سی اور بابا فرید الدین بن شکر دے کر سی 85 پنڈ بادشاہ نے دیتے 85 پنڈ ہانی بابا فرید الدین 85 پنڈ بادشاہ نے دیتے تاریخی واقعہ ہے پل میں بخش دیتے ہیں فقیروں کے شہنشاہی یہ ادنا سا کرشمہ ہے محمد کے غلاموں کا اللہ تعالیٰ بلیاں بنا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کچھ واقعات شروع کر بیٹھا رہ گئے کچھ واقعات شروع کر بیٹھا رہ گئے
ٹائم کی بھی بڑی قلت ہے. میں اپنے برادر کو برخوردار خصوصی طور پہ میرا سنیا گیا کہ انہوں نے بڑی عزت افزائی کی تھی کہ فوری طور پہ مطلب اللہ کے سمیشن پروگرام تھی یہ بڑا کتنے کہتے نہیں جی میں کوئی ایڈا مارا کہ میں نے جناب علی یتلوں کی سد لیا تو انہوں نے کوئی نہیں رکھا. اللہ اکبر. اللہ کا ولی اپنا رومان کھلاتا ہے فوج دیا گولیاں ڈھیر لا دیتا پھر اس طرح کھلاتا ہے ڈھیر لا دیتا. مسلمان عورتوں چوارے نکل گئی اپنے مکانوں سے چڑھ گئی. جدو پسپا ہو کے فوج واپس گئی نا تو مسلمان عورتوں نے آگے بھی سکے نہ جانے بھٹی مارنا بھٹی مارنا فوجی زخمی بڑے ہوئے انگریز کے جنہیں میں پولیس کپتان سی نا بڑا یہ جدو گیا تو وہی بزرگ ہستی جی رمال لے کے کھڑوتی سی نا وہ انہیں آن کے پولیس کپتان کے سر کے اتنے اینڈ دونوں ہاتھ رکھے تو ارشاد فرمایا نکل جا نکل جا نکل جا تو جلدی کر نکل جا. ایک بٹا ہاتھ پہ رکھیا تو زخمی ہو گیا خون بھی نکلنے لگ پیا. اللہ اکبر. فوج بھی بچ گئی تو کپتان بھی بچ گیا. دوسرے دن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی دربار پہ آیا تو کپتان کہنے لگا کہ یہ تھوڑا سجادہ نشین کون ہے. انگریز سی مطلب یہ جو افسر آیا انہیں کہا سجادہ نشین کون ہے. لوگوں نے پڑھیے بیٹھے نہیں. جس وقت سند کرنے لگا انہیں کہا ایک آدمی تھا وہ ہماری تمام گولیاں اپنے رومال میں لے کر ایسے کر کے وہ ڈھیل لگا دیتا تھا اس کا ڈھیل لگا دیتا تھا. اور پھر میں جب گیا ہوں واپس تو اس نے میرے ہاتھ رکھے تھے سر پر مجھے وہ دکھائے اور میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. پورا مدمن ڈھاما مار کے لگ گیا سونے کنہیں بخائیے اللہ کنہیں بخائیے ایک پل میں بخش دیتے ہیں فقیروں کو شہنشاہی یہ ادنا سا کرشمہ ہے محمد کے غلام. بسم اللہ.